بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ دیر سے وی لاگ کرنے کی معذرت کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ وجہ بالکل ذاتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں کہ دن میں 2-3 وی لاگ کروں۔ میں اپنے پروفیشن سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمام ڈاکٹروں کی معاشرے میں ویسی ہی عزت ہو جو آج سے 30-40 سال پہلے تھی۔ ڈاکٹر کو مسیحا سمجھا جاتا تھا اور وہ ہر گھر کے فیملی ممبر کے طور پہ جانا جاتا تھا، اور وہ مریض کو بھی علاج معالجے کے لیے وہی سروسز پرووائڈ کرتا تھا جو وہ اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے ایکسپیکٹ کرتا تھا یا ان کو پرووائڈ کرتا تھا۔ اگرچہ آج بھی بہت سارے ڈاکٹر ایسے موجود ہیں، لیکن ان کی پرسنٹیج کافی کم ہو گئی ہے۔ وی لاگ بنانے کا اصل ایشو تو یہ ہے کہ بہت سے میڈیا میں اور اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستانی ڈاکٹروں پہ 2024 کے بعد آنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری میڈیکل تعلیم یا میڈیکل ایجوکیشن کا حال کیا ہے۔ بہت بدقسمتی رہی ہے گزشتہ چند سالوں میں کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا پریزیڈنٹ یا چیئرمین لگا دیا گیا۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹروں کو بار کونسلوں کا یا انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین لگا دیا جائے تو جو کچھ اس پروفیشن کے ساتھ ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہی کچھ ہمارے پروفیشن کے ساتھ ہو۔ جو اصل ٹاپک ہے کہ وہ یہ ہے کہ ECMFG نے انکار کر دیا ہے کہ اگر آپ ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن سے ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشنز میں آپ کا نام نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی ٹریننگ یا فردر ایجوکیشن کے لیے یا جابس کے لیے آپ پہ پابندی لگ جائے گی۔ امریکن سسٹم آف ایجوکیشن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی لمبا ٹاپک ہے اور نہ اس وقت اس اسکوپ سے باہر نکل جائے گا، لیکن موقع ملا تو اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی وی لاگ کر کے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے چند 100 لوگ ہی سالانہ جاتے ہیں، تو اصل تو ہمیں اپنے ہی سسٹم کو دیکھنا چاہیے۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھنے کی ہے کہ امریکہ میں بھی ان کے تمام میڈیکل کالجز کی، جن کو وہ میڈیکل سکولز کہتے ہیں، باقاعدہ مانیٹرنگ اور ایکریڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے لیے ACCMA کا ایک ادارہ قائم ہے جو ان کی ایکریڈیشن کرتا ہے، اور وہ ایکریڈیشن 2 وجوہات پہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے کمپیریبل سٹینڈرڈز ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو ایکریڈیٹ امریکن کمیشن ہے آن کالجز آف میڈیکل ایجوکیشن، وہ ان تمام کالجز کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے اور ان کی ایکریڈیشن بھی دیکھتا ہے کہ ان کا کمپیریبل سٹینڈرڈز ہے اراؤنڈ the US اسٹیٹس آل اراؤنڈ، کیونکہ اس کے بعد ہی کوئی ادارہ وہاں ان کو جابس کے لیے یا USMLEs کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ ادارہ بھی ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن سے ایکریڈیٹڈ ہوتا ہے، اور پریزنٹلی وہ 2026 تک ایکریڈیٹ ہے۔ اب یہ
ایکریڈیشن کا لفظ اور مانیٹرنگ کا لفظ کیوں آنا شروع ہوا کہ پہلے جو سسٹم تھا 15-20 سال پہلے، کہ وہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ سکولز جو ہیں ورلڈ ڈائریکٹری آف میڈیکل سکولز میں ہیں، کنٹری آف اوریجن میں ریکگنائز ہیں، تو ECMFG والے ان کو اپنے لیے ایلیجیبل قرار دیتے تھے اور ان کو اپنے سکولز میں بیٹھنے دیتے تھے، یا ان کے حساب سے ان کی جو ٹریننگ ہے اس کو ریکگنائز کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جب سے ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن ہے، یہ ادارہ بہت پرانا ہے، لیکن انہوں نے اس ورلڈ ڈائریکٹری آف میڈیکل سکولز کو اور فیمر کے جو سکولز تھے ان کی ڈائریکٹریاں کمبائن کر کے وہ ورلڈ ڈائریکٹری آف میڈیکل سکولز میں لے آئے، اور WHO کو انہوں نے اپنے ممبرشپ دے دی اور اپنے بورڈز پہ رکھ لیا۔ تو اب سب سے زیادہ معتبر ادارہ دنیا میں ورلڈ فیڈریشن فار میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ایکریڈیشن ہے۔ اگرچہ یہ بنایا تو گیا ہے کہ پوری دنیا کے اسکولوں کو ایٹ پارز لائے، ان کی ہیلپ کرے، لیکن ہمیں چونکہ عادت نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کسی ادارے کے ساتھ اپنی کوآرڈینیشن کریں اور ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس لیں، کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال یہ کہنا ضروری ہے کہ جب میں سیکرٹری اور رجسٹرار PMDC تھا تو ہم پہلی دفعہ انٹرنیشنل ایسوسیشن فار میڈیکل ریگولیٹری اتھارٹیز، جس کا آفس ٹیکسس USA میں ہے، اس کے ممبر بنے تھے، اور بہت نامینل فیس ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آج کل آپ کی ایون ممبرشپ بھی شاید ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پاکستان میڈیکل کمیشن چلا رہے تھے ان کو ایکریڈیشن، انٹرنیشنل ایکریڈیشن کی پرواہ نہیں تھی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اگر PMC کا ادارہ رہا تو آپ کو 2024 میں آپ کو ایکریڈیشن نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے میڈیکل کالجز کی ایکریڈیشن کرنی ہی بند کر دی ہے۔ جب آپ میڈیکل ایجوکیشن کے اداروں کی ایکریڈیشن، کیونکہ ایک اور ادارہ ہے امریکہ کا، اس کا نام ہے نیشنل کمیشن فار میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ایکریڈیشن، یہ ادارہ US گورنمنٹ کا ہے اور ان کی ایجوکیشن منسٹری کے ماتحت ہے، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ہے۔ یہ پوری دنیا میں اسکولوں کی ایکریڈیشن کرتا تھا اور ریگولیٹری باڈیز کی ایکریڈیشن کرتا تھا کہ کیا ہے۔ یہ بیسیکلی چند موٹی موٹی چیزیں میں بتا دیتا ہوں جو دیکھتے تھے، کہ ان کا پہلا کام یہ تھا کہ کیا جو میڈیکل سکولز ہیں ان کے پاس ایجوکیشن پروگرام رن کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، کیا وہ گائیڈنس دیتی ہے، اپنی ریگولیٹری باڈی سے گائیڈنس لیتی ہے، کیا ریگولیٹری باڈی اتنی کیپیبل ہے کہ ان کو مانیٹر کر سکے، ان کے ایجوکیشن پروگرام کو مانیٹر کر سکے، اور زبانی باتیں کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ سب سے پہلے آپ کے لاز دیکھتے تھے، پھر آپ نے جو رولز ریگولیشن بنائے ہیں وہ دیکھتے تھے، پھر وہ آپ کے پروسیسز دیکھتے تھے کہ آپ اس کی ایکریڈیشن کیا کرتے ہیں۔ ان کی یوزلی ورچوئل میٹنگز ہوتی تھیں، ابھی بھی اکتوبر 2000 میں ڈیو ہے، تو آپ جلد از جلد کم از کم اس کو اپنی ڈاکومنٹیشن بھیج دیں کہ اگر وہ ایکریڈیشن کر دے گی تو وہ پھر آپ کو اس کا پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن کیپیسٹی کی بات ہے کہ کیا اس وقت میڈیکل کونسل کے پاس، کمیشن کے پاس کیپیسٹی ہے، جو میرے خیال میں نہیں ہے۔ میں ان کو شاید اس پروسیس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو انہوں نے اپنی پریس ریلیز ایشو کر دی ہے کہ وی آر آن وے، اپنا بھی ورڈ ہے اور ان کو ورڈ ہونا چاہیے کہ ان کے کیتھ اینڈ کنز بھی آتے ہیں، اور پاکستان کا درد رکھنے والے لوگوں کا ہے کہ وہاں لوگ آ کے کہیں۔ بہت ساری جگہ پہ پاکستانی ڈومینیٹ کرتے ہیں پوری اسٹیٹ میں۔ میں
दिसंबर जनवरी में उधर था, मैं 10-12 स्टेट्स में गया और बहुत सारे डॉक्टर से मिला। तो उसका वे फॉरवर्ड तो मैं आपको, ये इसका वी लॉग की लिमिटेशन के हिसाब से टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका वे फॉरवर्ड है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको अगली वी लॉग में बताता हूँ, क्योंकि इसका दोहराना ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए शायद मुमकिन ना हो। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है कि आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप ये सारी एक्रेडिटेशंस हासिल कर सकते हैं। और जो ये बताना भी, आपके जो बच्चे जाना चाह रहे हैं उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि 25% एनुअल डिमांड यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइड यूएस पूरी करती है। और इसलिए कि और पाकिस्तान मेडिकल स्कूलों के नंबर के हिसाब से दुनिया में 5वें नंबर पे है। इंडिया पहले नंबर पे है जहां सबसे ज़्यादा मेडिकल स्कूल्स हैं, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर यूएसए खुद है, और चौथे नंबर पे शायद चाइना है। हम 5वें नंबर पे हैं। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मेडिकल स्कूल से बहुत सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स जाते हैं। तो सैकड़ों लोग हर साल यूएसएमएलई में अपीयर होते हैं। तो वो अगर इतने लोगों को डीबार करेंगे तो उनके लिए भी डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमें पहले अपना घर संभालना चाहिए। डिटेल्स वे फॉरवर्ड वाली मैं अगले वीलॉग में बताता हूँ कि क्या हो सकता है। थैंक यू।